الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کفار قریش کی طرف سے تکلیف اور ایذا رسانی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس سے تمام مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے دیا کرتی تھی، تکلیف پر صبر رہنے کی تلقین کیا کرتی تھی، حوصلہ دیا کرتی تھی۔ ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اسی طرح ابو طالب چونکہ سردار تھے، قریش کفار میں محترم تھے، تو ان کی بات بھی سن لیا کرتے تھے وہ۔ لیکن یہ جب دونوں ہی نہیں رہے، دونوں کا انتقال ہو گیا، تو ان کی طرف سے تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا فیصلہ فرمایا۔ طائف دراصل مکہ سے 120 کلومیٹر فاصلے پر ہے، اور یہاں دو قبیلے آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو سعد۔ بنو سعد تھوڑے فاصلے پر تھا۔ یہاں کے لوگ انتہائی مالدار تھے، افرادی اعتبار سے ہی بہت مضبوط تھے، فارغ البال تھے، خوشحال تھے بالکل۔ اور بنو سعد میں چونکہ بی بی حلیمہ یہیں کی تھی، بنو سعد کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسبتوں کی وجہ سے یہاں جانے کا فیصلہ فرمایا، دو وجوہات سامنے رکھ کر۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یہ طائف والے مسلمان ہو گئے، تو یہ لوگ افرادی اعتبار سے ہی بہت مضبوط ہیں، مالی اعتبار سے ہی مضبوط ہیں، تو اسلام کو ایک بڑی طاقت مل جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بنو سعد میں گزرا ہے، اور بی بی حلیمہ یہیں کی تھی، تو بنو سعد والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح کے رضائی رشتہ دار ہو گئے۔ تو ان دو نسبتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو لیا اور روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن وہاں پر دعوت دی، بازاروں میں قرآن مجید سنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الکبیر میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خالد فرما اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ثقیف کے ایک گوشے میں تیر یا لاٹھی پر سہارا لگائے دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طارق کی تلاوت فرما رہے تھے، تو میں نے سن کر فوراً یاد کر لی۔ تو تھوڑے فاصلے پر قریشی کچھ سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ آپ نے ان سے کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سورہ طارق سنا دی ان کو۔ تو ان سرداران قریش نے کہا کہ ہم بھی قریش کے ہیں، ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اگر یہ شخص سچے ہوتے اپنے دعوے میں تو سب سے پہلے ہم ان کی اتباع کرتے، یعنی راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے سرداران سے ملاقات کی۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک عبد اللیل تھا، ایک مسعود تھا اور ایک حبیب تھا۔ ان کو دین کی دعوت دی، قرآن مجید سنایا، تو ان لوگوں نے جواب میں بڑی عجیب اور بہت تلخ باتیں کری۔ ایک نے کہا نعوذ باللہ آپ جھوٹے شخص ہیں جو کعبہ غلاف اوڑھ کے آئے۔
دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ملا جس کو رسول بنا کر بھیجتا؟ تیسرے کو شک ہو گیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو آپ کی معصیت میرے لیے ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ رسول نہیں ہیں، جھوٹے، تو میں جھوٹے کی بات نہیں سنتا۔ بہرحال جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اٹھ کر گفتگو ختم کر کر باہر گئے تو انہوں نے شریروں کو پیچھے لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے۔ حضرت زید ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا سر پھٹ گیا، پتھر اتنے پتھر برسائے، اتنی سنگ باری کری کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتے تھے تو یہ پیچھے سے آتے اور کھڑا کرتے، پھر پتھر برسانا شروع کرتے، یہاں تک کہ اتنے پتھر برسائے کہ کائنات کی مقدس ہستی کے خون سے طائف کی زمین رنگین ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے تھے ان کے پاس، اور واپسی اس دردناک انداز میں ہوئی کہ شہر سے، علاقے کے حدود سے پتھر کھاتے ہوئے باہر جا رہے ہیں۔ جب علاقے کے حدود سے باہر نکل گئے تو ایک بڑا باغ تھا، اس میں چلے گئے اور کھجور کے درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ تو یہ لوگ اندر نہیں آئے کیونکہ یہ ان کے سرداران کا باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکائے، یہ دعا کی کہ مولا، میں اپنی ضعف اور کمزوری اور لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی کی تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں۔ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کبھی کسی اجنبی کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر منہ بناتا اور تیوریاں چڑھاتا ہے، اور کبھی کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے جس کو تو مجھ پہ مسلط کرتا ہے۔ لیکن اگر تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے ناراض نہیں، تو مجھے بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں یہ فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، آپ کو آ کر سلام کیا، اور جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کے قوم کی گفتگو سن لی ہے، اور میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ جو چاہے اس کو حکم کرے۔ تو اس پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو تو ان کے آنے والے مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، رحمت غالب آ گئی کہ اگر یہ نہیں مسلمان ہوتے تو آنے والوں سے تو امید رکھی جا سکتی ہے، آنے والا مسلمان ہو جائے، بیٹا پوتا پڑپوتا کوئی مسلمان ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر، جس باغ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے سرداران عتبہ کا باغ تھا، عتبہ اور شیبہ یہ دو تھے، ان کا باغ تھا یہ، وہ بھی اتفاق سے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے۔ لیکن یہ ایک ایسا منظر تھا کہ اس کو دیکھ کر ان کا دل بھی پگھل گیا، اور انہوں نے اپنے غلام عداس کو بلایا اور کہا کہ تشک کے اندر انگور لے جا کر ان کو دے دو، اور ان سے کہو کچھ نہ کچھ تو اس میں سے تناول کر لے، کچھ نہ کچھ تو کھا لے۔ عداس لے کر جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور لیا اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا۔
تو عداس حیران ہو کر پوچھا کہ یہ یہاں کے لوگ تو نہیں پڑھتے اس طرح، یہ کیا پڑھا آپ نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ آپ کس قبیلے کے ہیں، کس جگہ کے ہیں اور کون سے مذہب کے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں، ایک قبیلہ تھا نینوا، ایک جگہ تھی، اور میں مذہباً عیسائی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نینوا کی جگہ کا نام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں یونس ابن متا بھی رہا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے یونس ابن متا بھی رہا کرتے تھے۔ عداس حیران ہو گیا ایک دم، اور پوچھا کہ آپ کیسا جانتے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ حافظ صاحب نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوا کہ آپ کا ماتھا چوما، ہاتھوں اور پیروں پر بوسہ دیا اور کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت تھی جو اس نے قبول کری، اور یہی لکھا ہے آگے الاصابہ میں کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب عداس واپس گئے ان کے پاس، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا دین ان کے دین سے بہتر ہے، آپ ان سے متاثر نہیں ہونا۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ازالے کے لیے جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، اور پھر وہ قبیلہ ایک بڑا مسلمان ہوا۔ تو میرے عزیزو، بات دراصل یہ کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، یہ ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچائی ہے، بڑی قربانیاں، بڑی مشقتیں اٹھائی گئی ہیں اس کے پیچھے، بڑی فکر کی گئی ہے۔ یہ احکامات، جو دین کے احکامات ہم تک پہنچے، یہ بڑی مشقتوں کے بعد پہنچے ہیں۔ آج ہم آرام سے کسی بھی حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کے خاطر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگوں نے مارے کھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کری ہیں، اپنی جان تک گوارا، اپنی جان تک دے دی۔ تو دین بڑی مشقت کے بعد ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دین ہے تو زندگی فائدہ مند ہے، اور اگر دین نہیں ہے زندگی میں، دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں اور دین نہ ہو تو تمام چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا داعی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔